اللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدائی صورتوں میں سے، اور اگر ترتیب کے اعتبار سے غور کیا جائے تو قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے۔ کسی صورت کا مکی اور مدنی ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صورت مکے میں یا مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مکی صورت اور مدنی صورت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ مکی صورت ہے، خواہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو، اور اگر یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی صورت ہے، خواہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسفار کرتے رہے ہیں، تو اسفار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں یا تو مکی کہلائیں گی یا مدنی، کیونکہ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو یہ مکی ہیں، اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ باوجود مختصر ہونے کے قرآن کریم کے بنیادی مضامین کو سمیٹے ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کا سمندر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 6 ہیں: توحید، رسالت، آخرت، احکام۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے 2 قسم کے افراد کا ذکر کیا، ایک ماننے والے، دوسرا نہ ماننے والے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ سورہ اخلاص کا مکمل مضمون یہ توحید ہے۔ رسالت، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر ایمان لانا۔ آخرت یوم جزا پر ایمان لانا، کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس میں آخرت یعنی یوم جزا پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد احکامات کی باری ہے۔ بعض احکامات کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس کو رکنا، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو یہ احکامات کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ ماننے والے وہ لوگ ہیں جو مؤمنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں۔ نہ ماننے والوں میں ایک خالصتاً کافر ہے، ایک خالص کافر ہے جس کا ظاہر بھی کفر ہو اور اس کے باطن میں بھی کفر ہو، اور اس کے علاوہ دوسری قسم نہ ماننے والوں کی منافقین کی ہے۔ منافقین وہ ہیں کہ جن کا ظاہر تو اسلام ہو لیکن ان کے باطن میں کفر چھپا ہوا۔ اور یہی 6 کے 6 مضامین سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ 5 صراحتاً موجود ہیں، ایک ضمناً موجود ہے۔ توحید سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیات کے اندر مل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اس میں قیامت کا ذکر آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ احکامات کا تذکرہ ہے، یہاں احکامات کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے طبقوں کا ذکر کیا، ایک انعمت علیہم کا مصداق ہے کہ جن پر انعام کیا گیا، دوسرے گمراہ طبقہ ہے۔ دوسرے گمراہ طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، کیونکہ گمراہی 2 ہی طریقے سے آتی ہے، یا تو انسان اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا، یا تو انسان اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتا، یا اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا۔ تو مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے، یعنی کہ حق کو جانتے تو ہیں، حق کا معلوم بھی ہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ اور غالین کا مصداق وہ لوگ ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں مانتے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہیں، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانا، اور نصارہ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ 5 کے 5 مضامین سورہ فاتحہ میں صراحتاً مل گئے۔ البتہ رسالت کس جگہ پر ہے؟ تو یہ جو منعم علیہم ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کے اندر ملتا ہے کہ وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا۔ تو قرآن نے خود آگے بیان کیا کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا، تو وہ 4 طبقے ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو نبیین کا تذکرہ یہاں پر آ گیا، تو یہاں سے رسالت بھی ثابت ہو گئی۔
سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ دو چیزیں، ایک شکر اور دوسرا دعا۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر وہ دو قسم پر ہیں، یا تو انسان کو حاصل ہوں گی یا نہیں حاصل ہوں گی۔ اگر حاصل ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر حاصل نہیں ہیں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اس کے بعد پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ ہے، کل 286 آیات اور 140 رکوع ہیں، لیکن پہلے پارے کے اندر جتنی آیات آتی ہیں وہ 141 ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ مدنی ہے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تدریجاً ابتدائی دور کے اندر ہی سورہ بقرہ کا اکثر حصہ نازل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا اور ان کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انصاف کا مطالبہ بھی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کے کچھ حصے کو اس مقتول کے ساتھ لگایا جائے، یعنی جس شخص کو قتل کیا گیا ہے، یعنی جس شخص کو قتل کیا گیا اس کے ساتھ لگایا جائے، تو یہ خود اٹھ کر قاتل کا بتا دے گا۔ تو چونکہ ان کی فطرت میں حکم کا نہ ماننا تھا تو انہوں نے کیا کیا، سوال کرنا شروع کر دیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم میں آسانی رکھی تھی، وہ پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ حکم کے اندر شرائط لگاتے گئے کہ رنگ ایسا ہو، اوصاف ایسی ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے وہ گائے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا۔ جب گائے ملی، اس کو ذبح کیا گیا، اس کے کچھ حصے کو مقتول کے ساتھ لگایا گیا، تو مقتول نے اٹھ کر خود قاتل کا بتا دیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود قاتل کا کیوں نہیں بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ادراک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفسرین نے یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیا کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی زندگی موجود ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہتے نا، فرعون کی غلامی کی تھی، اہل مصر کے ساتھ رہتے، تو ان کے دل کے اندر گائے کی محبت بہت بیٹھ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر اس محبت کو ختم کیا۔ بنی اسرائیل کی فطرت کے اندر نا الزامات اور بہتان تراشی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بتا دیتے نا کہ فلاں شخص قاتل ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیتے کہ نعوذ باللہ تم نے اپنی دشمنی نکالی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تہمت سے محفوظ رکھا، اور مقتول نے خود اٹھ کر قاتل کا بتایا۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم، مقطعات کے معنی آتے ہیں کاٹنے والی، چونکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے نا۔ اب الف لام میم کو کوئی علم نہیں پڑھتا، الف لام میم کو الف علیحدہ پڑھا جاتا ہے، لام علیحدہ پڑھا جاتا ہے، میم علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ مقطعات کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن کے معنی نہیں معلوم تو تلاوت کا کیا فائدہ؟ حروف مقطعات کے معنی تو کوئی جان بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کی تلاوت پر ثواب تو ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کریم کی اگر معنی نہ بھی آتے ہوں پھر بھی تلاوت پر ثواب ہے۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 خالص مؤمنین، نمبر 2 کفار، نمبر 3 منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر 4 آیاتوں میں کیا، اور ان 4 آیات میں ان کی 5 اوصاف کا ذکر کیا۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ چیزیں جن کو انہوں نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، وہ حکم، وہ احکامات جن کی حکمتیں انہیں سمجھ نہیں آتی، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ نماز کو ادا نہیں قائم کرتے ہیں۔ ادا کرنا تو یہ کہ آپ نے وضو کیا، 4 سجدے کیے اور اٹھ کے چلے گئے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط، ارکان اور خشوع و خضوع کا لحاظ رکھا جائے۔ خشوع کہتے ہیں دل کی حاضری کو، کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور خضوع کہتے ہیں اعضاء کے سکون کو۔ پہلی صفت غیب پر ایمان لائے، دوسری نماز قائم کرتے ہیں، تیسری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کرنے میں 2 حکمت ہیں، کہ نماز مالی عبادت ہے، کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز حقوق اللہ میں سے،
اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا تو مومن شمار ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص محض عبادات کرتا ہو، حقوق اللہ ادا کرتا ہو، حقوق العباد ادا نہ کرتا ہو، تو یہ آدمی عبادت گزار تو شمار ہوگا، دیندار شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا۔ اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 آیات ذکر کی، اور ان 13 آیات میں منافقین کی 12 خصلتوں کو ذکر کیا۔ ان میں سب سے سر فہرست منافقین کا دھوکہ ہے، اور منافق ہوتا ہی وہی جو دھوکہ دیتا ہے، اس کے ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، اندر تو کفر چھپا ہوا ہے لیکن اسلام ظاہر کر رہا ہے، یہ خود دھوکہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، حسد، غفلت، حرص، مکر و فریب، سفاہت یعنی حماقت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء کرنا، فتنہ و فساد مچانا، جہالت و گمراہی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شک کرنا، اور اس کے بعد مؤمنین کا مذاق اڑانا۔ یہ سارے اوصاف ہیں منافقین کی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام درخت سے نہ کھاتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو بتایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں تو زمین میں باہر صورت آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو زمین پر تو ہمیں باہر صورت آنا تھا، اسی لیے اس کا الزام حضرت آدم علیہ السلام کو دینا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہونے والی کوتاہی کا ذکر کیا کہ انہیں جس درخت سے کھانے کا منع کیا گیا تھا انہوں نے اس سے کھایا، اس کے نتیجے میں ان کے اوپر حالات آئے، اس کے نتیجے میں ان پر مصائب آئیں، اور ان مصائب پر جنہوں نے بندگی کا مظاہرہ کیا، کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والد کے بیٹے بنیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اعتراف کر کے فوراً توبہ کر لیں، نہ کہ شیطان کے چیلے بنیں کہ اس کی طرح حجت بازی کرنا شروع کر دیں کہ معاشرہ بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یوں کرتا ہے، میں نے ایسا کر لیا تو کیا ہوا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اپنی غلطی کو مان کے اللہ کے آگے شرمندہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی تھی اور تمہیں اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل اپنی بری عادتوں سے مجبور، اللہ نے نعمتیں کیا کی؟ سب سے بڑی نعمت کیا کی؟ سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں انہیں من و سلوہ دیا، بادل ان پر سایہ کرتے تھے اور ان کے کپڑے ان کے قد کے ساتھ بڑھتے جاتے تھے، لیکن بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ تورات کے اندر تبدیلی کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا آخرت کی رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جادو یعنی سحر کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سحر کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا کیوں تھا؟ تاکہ لوگ وحی کے اندر اور سحر کے اندر فرق سمجھ سکیں۔ لوگ وحی کو بھی سحر کہنا شروع ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سحر کیا چیز ہے اور وحی کیا چیز ہے۔ لیکن یہ جب بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو پہلے ان سے یہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ ان سے یہ نہ کہتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر کو اختیار مت کرو۔ لیکن لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے موافق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کو اختیار